السلام علیکم دوستو، انصافستان پی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر۔ میرا نام آپ واقف ہوں گے ایم مغل۔ اب اس بحث میں مت پڑیے گا کہ اس کا مکمل نام کیا بنتا ہے، بہرحال جو دوست جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور زمانہ دا لیاری کنگ المعروف کراچی کا بھیا۔ اس سے پہلے 2 سیشن آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو رہی ہے، آپ حضرات نے دیکھے بھی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، منصور صاحب کے دولت قدر پر بیٹھے ہیں اور ہم نے سوچا کہ منصور صاحب کا جو اسٹوڈیو ہے منصور اسٹوڈیو، اس کا اچھی طرح استعمال کیا جائے۔ تو بیٹھے میں بڑی پیاری سی اسپاٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں اور مائک کا بھی خاصا کیا کہتے ہیں خاطر خاک انتظام ہے۔ اور منصور صاحب جو ہے اپنے جو ہے اس کے فوٹو شوٹ کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ ہمیں بار بار دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مائک یہ لیا ہے، یہ فلاں چیزیں لی ہیں، اور ہم خاصا متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سیشن میں بھیا سے کہہ رہا تھا کہ بھیا میرے خیال میں ہمیں اب یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے کہ اس میں شٹر گرتا ہو اور کہیں کہ یہ دکان بند کر دی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور کھل جائے وہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہے ٹھیک ہے وہ چلتے نہیں۔ بہرحال میں بات کروں گا بھیا سے، خالد یوسف انجینئر صاحب ہیں، اور ملتے ہیں ہنس کے بول کے ہنستے بولتے ملتے ہیں، لیکن اندر سے چونکہ انتہائی سنجیدہ آدمی ہیں تو ان کے لہجے میں وہ سنجیدگی جو ہے وہ تلخی بن کر اتر آتی ہے۔ اس تلخی سے آج ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں منصور صاحب، خالد صاحب، کہ میری پچھلے دنوں کچھ آفیشل سے بھی ملاقات رہی جب ہم نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ان سے کہ صاحب یہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، عام آدمی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، کہاں سرکار ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر ایک ایکسٹریم پہ آ کر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، بھائی اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ ہونے دو، یہ ملک کے حق میں ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے کرونا وائرس کا جو ایک وبا کا جو ایریا چلا ہے، عرصہ چلا ہے، اس میں آپ کے ملک کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا ہے، تو اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے۔ چیزیں اس لیے مہنگی ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں ہوئی ہیں۔ اور یہ بات کہہ کر وہ حضرت یوں گئے اور اڑ گئے۔ میرے دل میں وہ سوال تھا کہ میں جاننا چاہوں گا، شاید آپ بتا سکیں، کہ ایک عام دکاندار، ایک عام سبزی فروش، ایک عام مختلف اشیاء بیچنے والا کچھ چیزیں مہنگی کرتا ہے، تو اس کا حکومت کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے براہ راست جیب میں جا رہا ہے۔ تو حکومت کا یہ بات کرنا، حکومت عمائدین کا، حکومتی ترجمان حضرات کا یہ بات کرنا کہ جی حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا، جو ہے معیشت کی اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مہنگائی مصنوعی جو بھی ہے کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک آواز لگتی ہے کہ مصنوعی مہنگائی ہے۔ مصنوعی مہنگائی کیا ہوتی ہے یہ آپ بتائیے گا ہمیں۔ اور دوسرا ہی کہ ان حضرات کا یہ کہنا کہ صاحب یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اسے ہونے دیں، یہ ملک کے لیے، اس کی معیشت کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو سب لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ مغل بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں، یہ ایسے ہی ابھی کہہ رہے ہیں کہ دکان بند کرنے کا سوچ رہے ہیں اور شٹر ڈاؤن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ مغل بھائی کے اتنے اچھا ویلاگز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھنا بند ہو جائیں اور یہ کیا بند کر کے بیٹھ جائیں دکان کو، ہم یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دکان بند ہو، تو جناب علی آپ مغل بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اس کے ساتھ ہو سکے تو لیاری کنگ کو بھی سبسکرائب کر میں چینل کا ڈسکرپشن میں لنک شامل کر دوں گا ضرور۔ یہ بڑی ضروری ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، کچھ کس سے کوئی ہوتا تو نہیں، جتنی زیادہ ویورشپ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، اور ایک اچھی اور تعلیمی جس کو ہم لوگ براہ راست بات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کے اوپر گھمانے کی بجائے سیدھا سادہ اس پہ آپ کو اپنے ایک عام آدمی کے انداز میں عام آدمی کی بات ہوتی ہے، بالکل ایک عام فہم زبان کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کو کچھ لگی لپٹی جس کو بولتے ہیں اردو میں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ مہنگائی کا انہوں نے ذکر کیا، آپ یقین کریں کہ دس از دا ویری ہاٹ ٹاپک، ایک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے اس وقت، اور اس کا اثر خالی کہ عام آدمی پر نہیں ہو رہا، یہ خاندانوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کی مسز سے ہی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ خرچہ اتنا دیتے تو خرچہ پہلے فکر ہوتا اور ووٹ دو، ہاں، اور اس کے بعد جس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خرچہ ہے، اس کے اندر آپ کوشش کرو، میری تنخواہ تو بڑی نہیں بلکہ کم ہو گئی ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ بھائی پھر خان صاحب کو بولو، آپ نے ہم کو کہا تھا ووٹ دو، حالات وہ کب آئیں گے، وہ پھر ایک قسم کا سینیریو گھر میں جو ڈیولپ ہوتا ہے، جو تانوں کا اور
باتوں کا وہ باہر والوں سے زیادہ گھر میں خطرناک ہو جاتا ہے. گھر والوں کو ہم لوگ کس طرح خانہ جنگی جسے کہتے ہیں, خانہ جنگی سے بھی زیادہ خطرناک بات ہو جاتی ہے اور جیب جنگی بھی ہو جاتی ہے. جیب جنگی الگ ہوتی ہے بالکل. تو اس لیے یہ کہنا, یہ کہہ کے نظر انداز کر دینا کہ مہنگائی نہیں اور مہنگائی کے متعلق بات نہیں کریں اور ملک کو فائدہ ہوگا. بھائی ملک کو فائدہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ماسز کو فائدہ ہو, جب عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہو, جب عام آدمی سکون کے اندر آئے, آپ کا مظلوم طبقہ, پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ خوشحال ہو. کسی بھی ملک کی اکانومی اس کی پاور آف پرچیز جو ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ زیادہ کرتی ہے کہ اس کے پاس خریداری کے لیے کتنے پیسے ہیں. اکانومی چلتی اس سے ہے, سمپل سا فارمولہ ہے, اس میں کوئی ایٹم بم کی کہانی تو ہے نہیں. میرے پاس اگر ہوگا نہیں اور خرچہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو میں جا کے مارکیٹ میں کیا خرید و فروخت کروں گا, بلکہ میرے پاس جو پیسے تھوڑے بہت ہوں گے وہ بھی میں روک لوں گا کہ بھائی پتہ نہیں کل کو کیا ہو, پرسوں کو کیا ہو, تو اس کو اور روک کے چلاؤں گا. تو اس سے کیا ہے کہ اکانومی دب جاتی ہے. اکانومی از دا بیسک جو ہے اکانومی کی, وہ موومنٹ آف دی منی ہے, جو کہ ایک ہاتھ سے نکلے دوسرے ہاتھ میں جائے, دوسرے ہاتھ سے نکلے تیسرے ہاتھ میں. تو جتنا یہ موو کرتا ہے, روٹیٹ ہوتا ہے, تو اتنا زیادہ بزنس فلورش ہوتا ہے, اتنی زیادہ جو ہے آپ کے اندر اسرت الحالی وہ پیدا ہوتی ہے آپ کے معاشرے میں. کیا کہنا. تو یہ بالکل بھی ایک جو آپ نے کہا, تو اس کے دوسری پہلو کے اوپر آتا ہوں. یہ واقعی میں یہ مصنوعی مہنگائی ہے. یہ مصنوعی مہنگائی کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا خان صاحب نے اور خان صاحب کے وزیر برملا یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ان کا جو تعلق ہے, جو بیوروکریسی ہے, وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. خان صاحب جو حکم صادر کرتے ہیں اس پہ اس طریقے سے منع عمل نہیں ہوتا. چلیں اب بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی. اب چیز آتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ خان صاحب نے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کس کو مارکیٹ میں لے کر آئے, یعنی انہوں نے کیا اس کا سلوشن دیا. انہوں نے ایک ٹائیگر فورس نکالی. ٹائیگر فورس کے نام سے ایک فورس ہے جو کہ کام کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے کسی سیکٹرز میں, مگر ان پنجاب میں نظر آ رہا ہے مگر ان کی لمیٹڈ ریسورسز اور لمیٹڈ اپروچ آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جائیں ڈیٹا بیسز پہ جائیں, یا ان کو پتا ہو کہ کون کون جگہوں پہ کس طریقے سے. اب وہ کچھ ان کو محلے سے جو سنبن مل جاتی ہے, مخبری والی بات ہے, وہ تو وہی جو انٹیلیجنسی ہے جس کو بولتے ہیں ماؤتھ ٹو ماؤتھ انٹیلیجنس, ہوم ٹو ہوم انٹیلیجنس, تو وہ اس کو مل جاتی ہے, سنگن ملی اور وہ چلے گئے اس جگہ پہ اور انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا, اور وہ پھر ان پروفیشنل وے کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی. بٹ دس از ناٹ دا سولوشن, دس از ناٹ دا رائٹ سولوشن. سولوشن کا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب تو ہیں انٹیکٹ, خان صاحب کی تنظیم جو کہ پارٹی ہوتی ہے, جو کہ پیچھے سے آپ کے جتنے کھڈے, جو بلیک ہولز اور جو مین ہولز ہوتے ہیں ان کو بھرتی ہے سموتھنیس رکھنے کے لیے, وہ کدھر ہے؟ آپ کی تنظیم کدھر ہے؟ اگر خان صاحب ٹائیگر فورس پہ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تنظیم فیلور ہے. دس از اے ٹوٹل فیلور. بڑا پیارا سوال ہے, یہ فیلور ہے اس کا. تو اس کے لیے تو سب ہم کو یہ بتایا جائے, یہ سوال تو ڈائریکٹ خان صاحب سے بھی زیادہ آپ کے پی ٹی آئی جو آفیشیل سی او کیا ہیں وہ نیازی صاحب, تو نیازی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ سر ویئر از یور آرگنائزیشن, ویئر آر یو؟ یہ مہنگائی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے زبردست بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں مغل بھائی, کہ میں آج گلشن میں گیا, میں گھر میں کہا کہ ٹماٹر لے کر آ جاؤ. 2-3 دن سے تو میں ٹماٹر لا ہی نہیں رہا, 200 روپے کلو. میں نیچے اترتا ہوں, کوئی 220 کر رہا تھا, تو میں نیچے سے آس پاس سے ہی کر کے واپس آ جاتا. میں کہتا دہی والی کوئی بھی چیزیں بناؤ جس میں دہی کے اندر ہم لوگ جو ہے نا گزارا کر لیں, یا اس کے بغیر ڈال کے دھنیا وغیرہ ڈال کر, سوکھا دھنیا ڈال کر ذرا سالن بنا لو. اب کیا کریں, اس کا کوئی تو توڑ کرنا تھا. آج میں نکلا, سنیں, تھوڑی دور گیا تو پتا چلا 180 پہ ٹماٹر بک رہے ہیں. تھوڑی دور آگے پیچھے میں نے ریکی کی, ذرا دور پیچھے سے نکلا, وہ بنگالیوں کا پہاڑا ہے پیچھے ایک, آپ کو پتا ہے گلشن اقبال کے پچھلے علاقے کی طرف, ادھر 150 کے مل رہے. اسی طریقے سے اگر آپ چلے جائیں سبزی منڈی میں, اب سبزی منڈی میں دور ہے, کون جاتا ہے اتنا لانے کے لیے, کیونکہ وہاں پر جانے کے لیے تو زیادہ آپ کو لانا پڑے گا سامان. مل کے اگر چلے جائیں تو وہاں پر تو اور سستا سامان ہے. تو یہ سب مہنگائی, اور اس کے بعد جب آپ لے کر آتے ہیں تو آگے سے آپ اگر ان کو کہیں کہ تم اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو, تو آگے سے ان کے منہ, اتنا بڑا منہ لے کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار حکومت ہے, تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ بڑی ڈینجر چیز ہے جو کہ عام آدمی انہیل یعنی اس کو ہضم نہیں کر سکتا. میں اس کو کم سے کم میں بھی ہضم نہیں کر سکتا ریسورسز ہوتے ہوئے بھی. ایک غریب آدمی جو ہے وہ اٹھ کے ایک سبزی منڈی نہیں جائے گا, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ پیدل کرنے والا ہے, وہ صبح کے وقت مزدوری کرنے جاتا ہے, اس کی بیگم باہر نکلتی ہے, چوارا جو باہر بنا ہوا ہے یا جو چھوٹی چھوٹی ریڑیاں ہیں ان سے ہی جا کے سامان لے کر آتے ہیں نا وہ. اب ان کو کتنا زیادہ فرق پڑ گیا.
डबल का डबल फर्क पड़ जाता है। अच्छा, आपने टाइगर फोर्स की बात की, टाइगर फोर्स का भी किरदार जो है एक ख़ास सूबे तक बिलखुसूस महदूद है जी सिंध वाले तो, और बिलखुसूस सिंध के मज़ीद जो छोटा सिंध है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, कराची, वो वहाँ तो कोई टाइगर फोर्स नहीं है। वहाँ के लोग एप्लीकेट ज़रूर हुए हैं, उनके टाइगर फोर्स की टीम का हिस्सा बनाया, उनको एक मैसेज ज़रूर आ जाता है कि साहब ये आप काम करें। भाई विच कैपेसिटी जी, आप क्या कर सकते हैं? आपके पास भी नहीं है और बलूचिस्तान में भी नहीं है, खाली यहीं पर नहीं, बलूचिस्तान के अंदर भी यही हाल है, हमको दूसरे इलाकों का तो भी क्या देखना पाकिस्तान पड़ेगा। से पंजाब का नाम रख दिया गया है? मुझको ये लगता है कि पीस है पाकिस्तान, पीस है पंजाब ओनली। जस्ट लाइक मेरा एक दोस्त था एक ज़माने के अंदर, एक बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी वाली बात है, तो वो देखता था PIA जा रहा है तो आगे से कहता था, हम कहते थे PIA से जाना, तो आगे से कहता था पंजाब एयरलाइन। तो जो पी से मतलब ही फिर पंजाब ही निकल गया। जाहिर है पंजाब बड़ा सूबा है, उसके ज़्यादा उसको हकूक़ मिलने चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, मगर दूसरी जगहों के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए कि भाई हमारे मुआशी हब कौन सा है, हमको ज़्यादा टैक्स किधर से कलेक्ट होता है, लोगों को रिलीफ कैसे दी जाए। रिलीफ दिलाना गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है, बहाने नहीं बना सकती इस पे, बिल्कुल। और अगर आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मदद आपकी नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैंने आपको वजीर आजम आपको सेलेक्ट किया, गवर्नमेंट दी है, सब कुछ दिया है, एंड नाउ यू कम विद द फिनोमेना कि भाई नहीं ABCD ये चूं चा ची, आई डोंट केयर। आम आदमी केयर नहीं करेगा, मेरे जैसा बंदा केयर नहीं करता तो दूसरा आदमी कैसे केयर करेगा? जबकि मुझे पता है 18वीं तरमीम क्या है, मुझे पता है कि आइन क्या है, मुझे पता है कि कानून क्या है, मैं सब चीजें पढ़ता रहता हूं। प्रेस कमेटी, कंट्रोल कमेटियां वो कहाँ हैं? क्या आपकी अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो उसको पैसे किस चीज के दिए जा रहे हैं? वो तनख्वाहें क्यों ले रही है? वो हमारे से ले रही है ना, एक्सचेकर के पैसों से उनकी तनख्वाहें अदा होती है ना। वाई मी एक्सचेकर इज सफरिंग, मैं डबल सफर कर रहा हूं, एक उनकी वजह से, उनकी नॉन फंक्शनलिटी की वजह से, और दूसरा उनकी करप्शन की वजह से। मैं क्यों इस तरीके से इन हालात में से गुजर रहा हूं? हमने देखा, जब कराची में रहने वाले हैं, हमने तो अल्ताफ हुसैन का भत्तागिरी और सब कुछ देखा, दूसरों का देखा, तो भाई फिर वो जब भत्तागिरी करते थे तो ये तो सरकारी भत्तागिरी हो रही है, तो ये लोग काम नहीं कर रहे, तो इनको भी उसी तरीके से कैफरे किरदार तक पहुंचाएं आप। इसमें क्या अमर माने हैं? हुकूमत के ऊपर कोई नई हुकूमत तो लाने से इसी हुकूमत ने करना भाई, आपकी जिम्मेदारी है जी। आप और हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप हमें बहाने तराशे नहीं, साहब ये मंडियों की सूरत हाल ये है और सीजन में ये होता है, तो भाई ये काम मेरा या वजीर आजम साहब का भी नहीं है, तो ये तर्जुमानों की जो फौज रखी हुई है, सोशल मीडिया की जो टीम रखी है, इसका मतलब ये भी नकारा है। इनकी ये लोगों तक, आम लोगों तक ये बात पहुंचाते क्यों नहीं है? और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब ने कबूल किया इस बात को कि जो एक्सपोर्ट की गई, चीनी एक्सपोर्ट की गई, वो एक गलत फैसला था, और देर से जो इंपोर्ट की गई वो गलत फैसला था। तो जब ये गलत फैसले की वजह से आपको पता है कितने बिलियन का नुकसान हुआ है एक आम आदमी को उसके अंदर, और उसका कौन जिम्मेदार है? आपने तो एक टीका लगा दिया हमको। बिल्कुल। तो मैं आई डोंट केयर कि आप किस तरीके से हैं, आप किस तरह बैठे हैं। आई केयर फॉर माई स्टफ, फॉर माई होम, फॉर माई फैमिली, और उसके बाद मेरा घर, मेरा खानदान, उसके बाद मेरे जो हमसाए हैं जिस इलाके में मैं रहता हूं, मुझे उन लोगों को देखना है। तो आपने हमको ये इंजेक्शन किस चक्कर में दिया? जिन लोगों की नाहली की वजह से ये फैसले साजी में देर हुई है, ये सजा उनको उनके सर पे डाला भाई, उनको उनकी जेबों पे लेकर आए ना, उनको बोले ना पैसा दें। जिन्होंने चीनी को गलत तरीके से एक्सपोर्ट करवाया वो कौन लोग हैं? वो क्यों कटेरे में नहीं आए? मैं तो देखना चाहता हूं उन लोगों को भाई, मैं तो चाहता हूं उन लोगों को आप फांसियां दें सड़कों पे लाके, ताकि एक दो को फांसी मिले तो उसके बाद ये सुकून आएगा। ये चीज़ ऐसे नहीं जाने वाली जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी तल्ख नवाई से बड़ा काम लिया है, और मुझे खुशी हुई कि आप अपने जज्बात के सर पर दौड़ते हुए घोड़े पर सवार इसी तरह हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहे, और आइंदा भी गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। नाजरीन, इस गुफ्तगू के इस हिस्से के साथ इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आइंदा किसी मज़ीद किसी सवाल, किसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।